تمام تعریفوں کا محور رب باری تعالیٰ کی ذات اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، آج جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، وہ امان پا گیا، وہ امان پا گیا، وہ امان پا گیا۔ ٹھیک، تمام عالم اسلام اس روایت کو نقل کرتا ہے کہ آج جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم، امام الانبیاء رحمت للعالمین کا جملہ، آج جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے وہ امان پا گیا۔ تو سرکار، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ذرا ہے کوئی رسول اللہ کا امتی جو مجھے سمجھائے اس میں عظمت، بڑائی، مناقبت، فضیلت کہاں ہے ابو سفیان کی، کہاں ہے ابو سفیان کی؟ وہ تو جملہ اس وجہ سے رسول اللہ نے کہا جس پر راویوں نے کلام کیا، جس پر راویوں نے بحث چھڑی، جس پر راویوں نے ذکر کیا، راویوں نے کلام کیا، وہ تو اس وجہ سے رسول اللہ نے کہا تھا کہ معاملہ یہ نہیں تھا کہ ابو سفیان کوئی عظیم ہستی کا نام ہے، یا ابو سفیان رسول اللہ کا دوست تھا، یا محب تھا، یا چاہنے والا تھا، یا اطاعت گزار تھا، یا وفادار تھا۔ وہ تو جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا کہ ابو سفیان جیسے بدترین دشمن کے گھر، کیونکہ ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے کیا تھے؟ بدترین دشمن تھے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ منہج اہل سنت، فقہ اہل سنت، مسالک اہل سنت، منہج اہل سنت گواہ اس بات کا کہ میں تہا کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی ان کا گھرانہ اولاد رسول، ائمہ طاہرین معصومین علیہ السلام، آل پاک، آل معصوم، آل محمد علیہ السلام کے مخالف رہا۔ جی، تو عقل کی بات ہے کہ ابو سفیان کی عظمت، بڑائی اور فضیلت اور مناقبت بیان نہیں کی رسول اللہ نے، بلکہ ایک مصلحت اندیشی کے تحت یہ جملہ کہا، اور راویوں نے اس کو نقل کرتے ہوئے اس کی تشریح بیان کی، اس کی تشریح اور وضاحت یہی بیان کی کہ دراصل رسول اللہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ابو سفیان جیسے بدترین دشمن کے گھر جو کہ اسلام میں داخل ہو گیا، اگر کوئی اس کے گھر میں بھی پناہ لے لے گا اپنی حفاظت کے لیے، اپنی تحفظ کے لیے، تو وہ بھی امان پا جائے گا۔ اس میں ابو سفیان کی کیا خوبی ہوئی؟ اس میں ابو سفیان کی کیا بڑائی ہوئی؟ اس میں ابو سفیان کی کیا عظمت ہوئی؟ کوئی بھی نہیں۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ سیاستہ، یا کچھ لوگ کہتے ہیں سیاستہ، اصل لفظ ہے سیاستہ۔ جی، اٹھا کر دیکھ لیں بخاری شریف بھی، صحیح مسلم بھی، سمجھ میں آ جائے گا، جواب آپ کو خود مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ شیطان، شیطان خوف زدہ ہوتا تھا، ڈرتا تھا، خوف کھاتا تھا، لرزتا تھا حضرت عمر ابن خطاب سے، شیخ عرب، قبیلہ بنی عدی، ریاست کے راجہ عمر ابن خطاب سے شیطان ڈرتا تھا، خوف کھاتا تھا، لرزتا تھا۔ اب مجھے یہ بات بتائیے کہ اس میں عمر ابن خطاب، صحابی رسول، خلیفۃ المسلمین، ریاست کے راجہ کی کیا خوبی ہے کہ شیطان ان سے ڈرتا تھا، خوف کھاتا تھا؟ تو اس میں حضرت عمر کی کوئی تعریف بیان ہو رہی ہے یا کوئی خوبی بیان ہو رہی ہے؟ ہرگز نہیں، نہ کوئی خوبی بیان ہو رہی ہے، نہ کوئی تعریف بیان ہو رہی ہے حضرت عمر کی۔ یہ شیطان کون ہے؟ اللہ کا پجاری ہے، اطاعت گزار ہے، یا غدار ہے؟ بتائیے شیطان کون ہے؟ بھائی، اللہ کی اتباع کرتا تھا، بے شک کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، بے شک کرتا تھا، اللہ کی ریاضت کرتا تھا، بے شک کرتا تھا۔ کون؟ شیطان اکبر، جسے ابلیس کہتے ہیں۔ اور شتر سے نکلا لفظ شیطان، اور شتر کے لفظی معنی اپنے رب کی طرف، اپنے صنم کی طرف رخ موڑ کر نہ دیکھنے والا، اس سے لفظ ماخوذ ہوا شیطان، شتر سے۔ اور آپ جانتے ہیں
کہ اس کے لیے ابلیس لفظ بھی آیا، شیطان لفظ بھی آیا، شتر کا لفظ بھی آیا، ٹھیک ہے۔ تو جب اس نے پروردگار سے رخ موڑا، کس سبب؟ عبادت کے سبب نہیں، عبادت بہترین، ریاضت کے سبب نہیں، ریاضت بہترین، توحید کے مرکزیت کی سبب نہیں، توحید کی مرکزیت بہترین، تو پھر وجہ سبب وسیلہ آدم، جانشین اللہ، خلیفہ اللہ، جانشین اللہ، وسیلہ اللہ، آدم علیہ السلام سے انکار کے سبب پتہ چلا جو خلافت الہیہ کے اللہ کی خلافت کے جانشین اور وارث کو ماننے سے انکار کر دے، بھلے وہ اللہ کو مان رہا ہو، وہ شتر کہلاتا ہے، شیطان کہلاتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ کے حقیقی وارث اور حقیقی جانشین کو، جس کا تعارف رسول اللہ نے مباہلہ کے میدان دعوت ذوالعشیرہ میں اور میدان غدیر میں کرایا، غدیر خم میں، دعوت ذوالعشیرہ میں، اسلام کی پہلی دعوت میں، اور مباہلہ کے میدان میں کرایا، اور علم جھنڈا دیتے ہوئے کرایا، اور یہ کہتے ہوئے کرایا کہ مجھے علی سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، پس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، پس میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مجھے علی سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ میں نہیں جانتا کہ خلافت الہیہ کے، اللہ کی خلافت کے جانشین وارث آدم کو لوگوں نے بھلا دیا، رسول اللہ کے حقیقی جانشین اور حقیقی وارث علی کو بھلایا یا نہ بھلایا، میں نہیں جانتا۔ تاریخ اسلام گواہ ہے، روایت اسلام گواہ ہے، اہداف اسلام گواہ ہے، تاریخ اسلام گواہ ہے۔ میں نہیں جانتا، خود جا کے ٹٹولو، خود جا کے تلاش کرو، خود جا کے تحقیق کرو، اتقوا اللہ کی قسم، مرکز توحید کی قسم، وحدت الوجود کی قسم۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ کے حقیقی جانشین، حقیقی وارث، خلافت الہیہ کے حقیقی وارث سے انکار کر دے، وہ شیطان اکبر، شیطان افضل کہلاتا ہے۔ تو جو رسول کے، جو پروردگار کی مشیت کے، جو پروردگار کی حجت کے، جو پروردگار کی ہدایت، رسول اللہ کے جانشین اور وارث سے انکار کر دے، وہ کہاں سے متقی پرہیزگار کہلائے گا، وہ کہاں سے جنتی کہلائے گا۔ اتقوا اللہ کی قسم، مرکز توحید کی قسم، وحدت الوجود کی قسم، مرکز توحید کی قسم۔ اب مسئلہ یہ ٹھہرا کہ شیطان کیا ہے؟ منفی، شیطان کیا ہے؟ نگیٹو، شیطان کیا ہے؟ برائیوں کی جڑ۔ تو آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیطان عمر ابن خطاب سے ڈرتا تھا، کانپتا تھا، لرزتا تھا، خوف کھاتا تھا؟ تو حضرت عمر نعوذ باللہ، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ خاکہ بدہم، غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤں کہ حضرت عمر شیطان سے بھی افضل تھے، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یا حضرت عمر شیطان پر حاوی تھے جو کہ خود برائیوں کی جڑ تھا؟ یہ آپ حضرت عمر کی تعریف بیان نہیں کر رہے، حضرت عمر کی خوبی بیان نہیں کر رہے، حضرت عمر کی ثنا نہیں کر رہے، بلکہ حضرت عمر کی گستاخی کر رہے ہیں۔ آپ گستاخ صحابہ ہو گئے۔ آگے چلتا ہوں۔ معاویہ کاتب وحی تھا، امیر شام معاویہ کاتب وحی تھے، وہ کاتب وحی تھے۔ اچھا، کیا رسول اللہ کے اور صحابہ کاتب وحی نہیں تھے؟ کاتب وحی نہیں تھے؟ بے شک کاتب وحی تھے۔ رسول اللہ کے بہت سے صحابہ کاتب وحی تھے۔ آپ کو تو یاد نہیں آیا، آپ کو تو کبھی باقی صحابہ یاد نہیں آئے، یہ ہمیشہ علی کا مخالف، علی کا دشمن آپ کو یاد کیوں آتا ہے؟ ہمیشہ علی کا مخالف، علی کا دشمن آپ کو یاد کیوں آتا ہے؟ ہمیشہ آپ اسی کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ ہمیشہ آپ اسی کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ معاویہ کاتب وحی تھا، تو رسول اللہ نے خود کاتب وحی بنایا تھا، یا ابو سفیان منتیں سماجتیں کرتے، گڑ گڑاتے، روتے دھوتے رسول اللہ کے پاس آئے تھے، میرے بیٹے کو کچھ شرف مل جائے گا، کچھ امتیاز مل جائے گا، کچھ فخر مل جائے گا اگر آپ اسے کاتب وحی کے طور پہ دربار نبوت میں رکھ لیں۔ وہ تو ابو سفیان گڑ گڑائے، روئے، منتیں سماجتیں کی، ایڑیاں رگڑیں، تو رسول اللہ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے، جہاں اتنے عظیم صحابہ کاتب وحی ہیں، وہیں تمہارے بیٹے معاویہ کو بھی کاتب وحی رکھ لیتا ہوں۔ جی
پوری بات کرو نا، آدھی بات کیوں کرتے ہو؟ مکمل اور پوری اور جامع بات کرو۔ اب آئیے اگلی بات، جب وہ کاتب وحی بن گئے دیگر صحابہ کی طرح، امیر شام معاویہ جب کاتب وحی بن گئے، تو اب میں ایک سوال کرتا ہوں امت مسلمہ سے میرا سوال ہے، تو پھر کاتب وحی مرتے دم تک مکمل طور پر کیوں نہیں رہے؟ صرف درمیانی اشرے تک کاتب وحی کیوں رہے؟ بھائی مرتے دم تک اور سانس اکھڑنے تک کاتب وحی کیوں نہیں رہے؟ صرف درمیانی اشرے تک کاتب وحی کیوں رہے؟ ہاں، جب رسول اللہ نے ندا دی، آواز دی کہ اسے بلا کر لاؤ جو غیر حاضر ہے، جو اس بزم میں، اس محفل میں غیر حاضر ہے، تو جب بلانے گئے تو منع کر دیا کہ میں نہیں آ سکتا۔ اور روایتوں کے الفاظ اہل سنت کی کتب مقدسات کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور راوی اہل سنت کو اٹھا کے دیکھ لیں، بزرگان اہل سنت کو، تو منع کر دیا صاحب، رسول کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، آنے سے منع کر دیا۔ ہاں، بہت مختصر ہے۔ تو رسول اللہ نے پلٹ کے کہا، کیا کہا؟ وہ خود لکھا ہوا ہے، خود بیان ہوا ہوا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے ممبر اور مسند پر بیان کیا، فقہ اہل سنت کے، مسالک اہل سنت کے، جی، اور کتب اہل سنت میں بھی معاملات موجود۔ کیا کہا؟ میں نہیں جانتا، لیکن کہنے والے کہہ گئے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اس کا پیٹ دوزخ کی آگ سے بھی نہ بھرے۔ جی جی جی، تو گردنیں پکڑنی ہے تو ان کی پکڑو جنہوں نے روایتیں نقل کی، اور آپ نے ان روایتوں کو مستند قرار دیا، اور آپ ہی کے بزرگان نے، راویان نے، بزرگان نے، خطباء نے، علماء نے، جی، اسے ممبر اور مسند پر بھی بیان کیا، جی۔ تو وہ کاتب وحی آخری وقت تک تو رہا ہی نہیں، وہ تو درمیانی اشرے تک کاتب وحی تھے، اس کے بعد تو وہ بے دخل ہو گئے۔ ہاں، ہائے 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 ہائے، عمرو بن عاص، ہائے ہائے، عمرو بن عاص جب ارکان حج ادا ہو رہا تھا اور طواف حج ہو چکا تھا، تو لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت عام دے رہے تھے کہ آؤ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑو، اور مروان اور امیر شام کی خلافتوں کی اتباع کرو، یہ بہترین خلافتیں ہیں جو بننے جا رہی ہیں، ہاں۔ اور کیا تھا کہ عمر ابن خطاب کی خلافت بیچتی ہی کیا ہے ان کے آگے، جو یہ خلافتیں بننے جا رہی ہے، عمر ابن خطاب کی خلافت بیچتی کیا ہے ان کے آگے، جو یہ عظیم خلافتیں بننے جا رہی ہیں۔ عمرو بن عاص، جی، تو عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے، مناسک حج کی ادائیگی میں۔ تو مغیرہ ابن شعبہ، صحابی جماعت والے، مغیرہ ابن شعبہ نے کہا، کیسے اولاد ہو تم عبداللہ ابن عمر، تمہارے باپ کا مذاق اڑا رہا ہے، تمسخر اڑا رہا ہے عمر ابن خطاب کا، اور امیر شام اور مروان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کی خلافتوں کا اعلان کروا رہا ہے، ان کی اتباع اور بیعت کروا رہا ہے کہ لوگوں آؤ اکٹھا ہو اور ان کی اتباع کرو، یہ بہترین خلافتیں بننے جا رہی ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا، مغیرہ ابن شعبہ مجھے اٹھاؤ، کھڑا کرو اور عمرو بن عاص کے پاس لے چلو۔ وہ عمرو بن عاص کے پاس ہے اور کہا کہ تم یہ کیا کہتے ہو کہ میرے باپ کی خلافت، عمر ابن خطاب کی خلافت بیچتی کیا ہے ایسی بہترین خلافتوں کے آگے۔ تو اب جملہ میرا سنو کہ ایسی برباد شدہ خلافتوں سے مجھے جنت کا راستہ بہترین دکھائی دیتا ہے، اور چوتھی خلافت سے بھی انکار کیا عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، پتہ چلا عمرو بن عاص، پتہ چلا آپ کو امیر شام معاویہ، پتہ چلا آپ کو ابو سفیان، جی، پتہ چلا آپ کو کہ شیطان کی خوبی یہ ہے کہ دنیا اس سے ڈرتی ہے، خوف کھاتی ہے، اور حضرت عمر کی خوبی یہ ہے کہ شیطان ان سے خوف کھاتا ہے۔ شیطان کسی نبی سے تو خوف کھا نہ سکا، شیطان اللہ سے تو خوف کھا نہ سکا، شیطان قرآن سے تو خوف کھا نہ سکا، شیطان اہل بیت آل محمد سے تو خوف کھا نہ سکا، شیطان صحابہ سے تو خوف کھا نہ سکا، شیطان راویوں سے تو خوف کھا نہ سکا، شیطان اولیاء اور صوفیاء سے تو خوف کھا نہ سکا، شیطان عمر ابن خطاب سے خوف کھاتا ہے۔ شیخ عرب قبیلہ بنی عدی، خطاب کے بیٹے عمر ابن خطاب، فاروق اعظم بھی جنہیں کہتے ہیں، البتہ تمام مسلمانوں کا اتفاق رائے نہیں، اور سواد اعظم بھی جنہیں کہتے ہیں، تمام مسلمانوں کا اس پہ اتفاق رائے نہیں، جی۔
تو اب پتہ چلا حضرت عمر اور شیطان کے معاملے میں آپ سمجھتے ہیں آپ حضرت عمر کی تعریف بیان کریں، خوبی بیان کریں، دراصل آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے اور گستاخی کر رہے ہوتے، گستاخی کر رہے ہوتے، گستاخی کر رہے ہوتے۔ اب آئیے مروان ابن حکم، اس سے زیادہ بہترین صحابی کوئی نہیں، اس سے زیادہ بہترین راوی کوئی نہیں۔ اچھا میں نے مان لیا، کوئی ایک روایت دکھا دیں کہ مروان کو دوسرے صحابہ نے عظیم ترین صحابی کہا ہو، یا بہترین راوی کا ہو، یا بہترین حافظ قرآن کا ہو، یا بہترین مفسر کا ہو، یا بہترین جہادی کا ہو۔ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ ہاں رسول اللہ نے اپنے دل سے بھی نکالا، مسجد نبوی سے بھی نکالا، شہر یثرب سے بھی نکالا، بعد میں خلیفۃ المسلمین عثمان ابن عفان اپنی قرابت داری اور رشتہ داری کی بنیاد پر اسے واپس لے آئے، جسے رسول نے اپنے دل سے نکال دیا، شہر یثرب سے نکال دیا، مسجد سے نکال دیا، اسے حضرت عثمان ابن عفان اپنی رشتہ داری قرابت داری کی بنیاد پر واپس لے آئے، گورنر بھی بنایا، بیت المال کے پر بھی قابض بنایا، باغ فدق بھی اس کے حوالے کیا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ جی پتہ چلا مروان ابن حکم کی حقیقت۔ حضرت عائشہ کا جملہ، مروان تیرا باپ حکم حرام زادہ اور تو اس حرام کا ٹکڑا، جب عبد الرحمن ابن ابی بکر کو مارنے آیا۔ پتہ چلا آپ کو؟ ہائے 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 ہائے، مغیرہ ابن شعبہ، ہائے ہائے ہائے، مغیرہ ابن شعبہ، بہت عظیم صحابی ہیں، جماعت والے ہیں، میں نے مان لیا بہت عظیم صحابی ہیں، جماعت والے ہیں، اور حضرت عمر کی خلافت میں بھی ان کا بڑا خاص مقام ہے۔ جی جی، ٹیکس لیا کرتے تھے، انکم ٹیکس کی ادائیگی جو نہ کرے تو اس کی شکایت دربار عمر میں پہنچایا کرتے تھے، اور انتظام کار تھے، ذمہ دار تھے ہاں ٹیکسز کے معاملے میں کہ امت ٹیکس ادا کر رہی ہے یا نہیں، تاکہ حکومت کو جلا دے سکے، ریاست کو جلا دے سکیں۔ ٹھیک ہے، مغیرہ ابن شعبہ، ہاں، حضرت عمر کے قاتل شیعہ ہیں، یا اگر یہ الزام بھی لگے کہ فلانا مولائی سنی، درویشی سنی، ملنگی سنی، اماموں کا ماننے والا سنی، اہل بیت کے اماموں کا ماننے والا سنی ہے، جو کہ امام کائنات بھی ہے، اللہ کے ولیوں کا ماننے والا شیعہ یا سنی قاتل ہے حضرت عمر کا، تو عقل کی بات ہے ابو لولو الفروس نہ تو شیعہ تھا، نہ سنی، نہ وہابی، وہ تو مجوسی تھا۔ جی وہ تو مجوسی تھا۔ جی، اور حضرت عمر نے جب فلسطین، ایران اور یمن وغیرہ کی ریاستوں کو فتح کیا، اور رومان وغیرہ کو، تب تو شیعہ رہتے ہی نہیں تھے، نہ لبنان میں، نہ ایران میں۔ جی اس وقت تو پارسی آتش پرس مذہب، جی دہریہ، جی بہت سے لوگ تھے، اور بھائی اللہ والا دین، مذہب یا دین بھائی اللہ والا۔ جی پتہ چلا آپ کو؟ تو ابو لولو الفروس مجوسی تھا، شیعہ نہیں تھا، اور نہ وہ سنی وہابی تھا۔ جی 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 جی، مغیرہ ابن شعبہ نے جب ان پر بہت شدید ٹیکس لاگو کیا، جس کی ادائیگی وہ کر نہیں سکتا تھا، جی کیونکہ وہ ایک بڑھئی تھا اور رنگ و روغن کرنے والا تھا، تو اپنی شکایت لے کے عمر ابن خطاب سواد اعظم فاروق اعظم کے دربار میں گیا اور کہنے لگا آپ عادل ہیں تو عدل و انصاف کریں، آپ اگر عادل ہیں، خلیفہ ہیں، تو عدل و انصاف کریں میرے ساتھ، کہ میں اتنی بھرپائی ٹیکس کی نہیں کر سکتا جتنی مغیرہ ابن شعبہ نے میرے اوپر لاگو کر دی، امپلیمنٹ کر دی۔ تو عمر ابن خطاب نے مغیرہ ابن شعبہ سے معاملہ پوچھا، انہوں نے کہا یہ فاسق ہے، اس کی باتوں میں مت آئیے، یہ جھوٹا ہے، جی ہاں یہ ادائیگی کر سکتا ہے، یہ غریبی کا ڈھونگ رچا رہا ہے یہ۔ تو پتہ نہیں کیا تحقیق کی یا تصدیق کی یا نہیں کی حضرت عمر ابن خطاب نے، کہ ابو لولو الفروس کی بات کو رد کر دیا اور مغیرہ ابن شعبہ کی بات پر تائید کر دی، جس کی وجہ سے ابو لولو الفروس ایک جذباتی اور جنونی ہو کے بھڑک پڑا، اور بعد میں موقع کی گھات لگاتے اس نے قتل کر دیا عمر ابن خطاب کا، خلیفۃ المسلمین کا، قبیلہ بنی عدی کے سردار کا، ہاں جو رسول اللہ کی جماعت والے کا، جنہیں خطاب کے لے پالک بیٹے عمر کے سوتیلے باپ خطاب، جی عمر ابن خطاب شیخ عرب خلیفۃ المسلمین کا، ریاست کے راجہ کا قتل کر دیا۔ کس کی وجہ سے یہ ہوا؟ مغیرہ ابن شعبہ کی وجہ سے۔ جی
آداب، تسلیم، تسلیمات۔ کوئی بات بری لگی، دل آزاری لگی تو معذرت، پر حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ شاعر اور علامہ طہٰ کاظمی کا عالم اسلام کو سلام، سلام، سلام۔